اللہ 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 لجپال جدا رکھوالا لجپال جدا رکھوالا انہوں کوڑ مٹاون والا لجپال جدا رکھوالا انہوں کوڑ مٹاون والا ساٹھی اس سوڑے نال لگ گئی ہے ساٹھی اس سوڑے نال لگ گئی ہے ساٹھی اس سوڑے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا اللہ 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 منقبت پاک کا ایک اشعار پڑھ کر اجازت سب تو عالی شان گھرانہ حیدردہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری سب تو عالی شان گھرانہ حیدردہ سب تو عالی شان گھرانہ حیدردہ سکھیاں دا سلطان گھرانہ حیدردہ سکھیاں دا سلطان گھرانہ حیدردہ آل دے بوئے ہوتے فریاد کریا گئے اوکھے ویلے پیر علی نو یاد کریا گئے آل دے بوئے ہوتے فریاد کریا گئے اوکھے ویلے پیر علی نو یاد کریا گئے دیندہ فیضان گھرانہ حیدردہ دیندہ فیضان گھرانہ حیدردہ سکھیاں دا سلطان گھرانہ حیدردہ آخری دفعہ سارے باپ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر 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 مولا حیدر 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 مولا حیدر نعرہ حیدری ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے تلنگانہ سے تشریف لائے ہوئے سبحان اللہ جناب بھائی محمد صداقت جنہوں نے بہت ہی پیاری حاضری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی شاعر کہتا ہے بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ سبحان اللہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے میں شر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ پینے کو تو پی لوں گا پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ پینے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار زندہ باد پینے کے تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ اب میں خطاب ذیشان کے لیے سٹیج پہ ملتمس ہوں جناب اپنے تایا ابو حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشرف صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت آمین ماشاءاللہ میں تے تسی عاشق رسول محبت رسول غلامان رسول حضرت علامہ حافظ محمد عاشق حسین چشتی دے 40ویں دن در آیا
ترتیب نال نعرہ جس بھی مارنا ترتیب نال نعرہ مارنا ٹھیک ہے محبت نہ ہے جے وجہ سونے نے یہ وجہ سونا نعرہ مارنا کیونکہ اس ادارے دے اس گھرانے دے سربراہ آئے نے کوئی معمولی بندہ سٹیج تے نہیں بیٹھا اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں نے اپنے بھتیجیاں دے سر تے ہاتھ رکھن دی توفیق نہ فرمائے اور بچیاں نے انداز دوبارہ بنائے محبت نہ نعرہ مارو نعرہ تکبیر اللہ اکبر خلقت بڑی تے آواز تھوڑی تو محبت نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ اوصیاء تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ عاشق رسول محب رسول غلامان رسول حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب حضرت علامہ محمد شفیع چشتی صاحب لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سامعین محترم آج دی پیاری نورانی وجدانی اللہ دی رحمت دی محفل ہے کیونکہ ایک اللہ دے ولی دی یاد اندر منائے گی یہ پتہ اس وقت لگا جس وقت نعمت اٹھ جائے اللہ پاک نے ایک آسان انمول خزانہ عطا فرمایا سی جیڑے آج ساڑھے کو جدا ہو گئے بہرحال اللہ دی مرضی میں رب فرماندہ ہے رضی اللہ عنہم واردوہن ایسے لوگ جنہ تے میں بھی راضی ہونا وہ میں نے تے راضی ہونے سامعین محترم یہ صرف میں نہیں کہہ رہا علاقے دے بندے جنہ جنہ دا واسطہ سی ہونا دنال کیونکہ آدم صفی اللہ تو لے کے آج تک کوئی ایسا ولی کتب غوث دنیا تے نہیں آیا جس دے سارے یہاں نہیں ہوئے ہوئے اختلاف یہ دنیا دیا چیزیں چل دیا رہنی کسی نہ کسی دا دل لگتا ہے کسی دا نہیں لگتا یہ ایک الگ بات ہے لیکن جنہاں دی نسبت انہاں نال ہوئی جیڑے انہاں نال رہ انہاں دے دل خون دے آنسو رو رہے ہیں کہ ایسی ہستی ایسی صبر علی اور تحمل مزاج علی ہستی پھر نہیں ملن لگے سبحان اللہ بڑے بڑے ساتھی تشریف لے آئے ہو جنہ جنہ نال میرے بھائی دا واسطہ رہے تو سا انہاں صبر پایا ہو سی بے صبر نہ پایا ہو سی مستقل مزاجی انہاں دے اندر موجود سی اللہ پاک انہاں دی قبر تے اپنی رحمتاں اور برکتاں نازل فرمان جتنے ساتھی دور دراز تو آئے ہو میں تو انہوں خوش امدید کہنا ساتھی داتا پڑھ رہے ہیں تقریرہ ہوان گیا میری صرف حاضری ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ یہ حاضری قبول فرمائے ساڑھے ہستے ذریعے نجات بنائے
ساتھیو اللہ نے فرمایا فل قرونی اذکرکم تسی مینوں یاد کرو میں تہاڈے چرچے کرا دیاں گا تساں زندگی دے اندر جتنی میں تہانوں زندگی عطا فرمائی اس زندگی دے وچ تساں چلدیاں پھردیاں بیٹھیاں اٹھیاں میرا ذکر کرو جدوں تسی دنیا تو رخصت ہو جاؤ گے تے پھر میں اپنے بندیاں کول تہاڈا ذکر کراں سبحان اللہ اللہ نے جو وعدہ کیتا ہے وہ وعدہ وفا کر رہے ہیں سامعین محترم انسان گویا مٹی تو پیدا ہوا ہے لیکن اللہ نے دے اندر بڑی خسرت رکھی ہے اس مٹی نو مٹی نہ چھوڑو بلکہ اس نو سونا بنا لو دنیا تے رہو تے تہاڈے وچھن تو بعد لوگ روون جدو مٹی دے اندر جاؤ تے مٹی تہانوں قبول کرے اور تہاڈا استقبال کرے جس طرح میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ریت وجود تیرے وچ سونا پر تینوں نظر نہ آوے رات مدہانی عشق نبی دی ریت مٹی رڑ جاوے سبحان اللہ ریت مٹی رڑ جاوے سامعین محترم اس اپنے آپ اتنا پاکیزہ کرو اتنی اس سے نسبت اپنے رب نہ رکھو تاکہ دنیا تو جاؤ تے دنیا دار تو ہڈی محبت کے اندر روندے ہوئن جدو مٹی جاؤ او تہاڈا استقبال کرے چھدیاں مٹی دے اندر رہو تاکہ مٹی دے اندر نہ رہو بلکہ سونا بن کے رہو مٹی تو انہوں نہ چھیڑے تو رب العالمین نے فرمایا جس نے میرے نال دوستی رکھی جس نے میرے نال وفا کی تھی میں اُدے نال ایہو جی وفا کراں گا کہ قیامت تک دنیا دے اتے اس کا نہ رہے گا اس واسطے کہ دنیا دے اتے رہ کے انہیں میرا ذکر کیتا ہے میرے بندیاں نو میرے طرف راغب کیتا میرے رسول نال محبت دسیے جدو دنیا تے رخصت ہو گیا میں اپنے بندیاں دے اندر خدا ایسی محبت پیدا کر دیاں گا کہ قیامت تک انہاں دا جاری و ساری رہے گا سبحان اللہ اے اللہ پاک دی قدرت ہے اور رب وعدہ وفا کرنے والا ہے وہ وفا کرنے والا ہے اور وفا کرتا ہے چاہیے سانو کہ اسی ہر وقت اللہ اور اس کے ذکر دے اندر مصروف رویے سامعین محترم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کہندا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریار سبحان اللہ بتا تیری رضا کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک آپ کی قبر دیتے کروڑا ہاں رحمت عطا فرمائے آپ کے منہ مبارک میں درد ہے آپ نے کسی کے اظہار نہیں کیتا آج ساڑھے سیریاں درد ہونا اساں ہر ایک نے دسنے میرے سیریاں درد ہے آج میری ٹنگاں درد ہے آپ نے منہ نو سخت درد ہے لیکن اظہار نہیں کیتا رب العالمین نے جبریل نو بھیجا جبریل جا میرے محبوب نو کہہ کہ میرے محبوب دسو حضرت صدیق اکبر دا منہ دا کے حال ہے جبریل آئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسی پوچھو ابو بکر کو لو کہ رب پہ فرماندا ہے کہ میرے ابو بکر دے منہ دے درد دا کے حال ہے جدی بیمار پرسی سونا رب کرے ادیا شانہ کون بیان کرے رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر نے میرے سامنے اظہار نہیں کیتا میں نے دسیا نہیں ہون آنے نے پوچھنے آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آئینا ابو بکر میرے قریب آؤ قریب آئے آکھے ابو بکر دسو نا تو آڑے منہ دا کی آلے کمنی والے ہو تو آنو کے نہیں دسے ہے میں کہ کسی جگہ اظہار نہیں کیتا فرمایا ہونے جبریل آیا سی تو رب العالمین تو آڑی بیمار پرسی کر رہے ہیں کہ پوچھو میرے ابو بکر کو لو تیرے منہ دا کی آلے اللہ سبحان اللہ کہ ابو بکر تو سان ذکر نہیں کیتا دسیا نہیں آپ نے فرمایا یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فدا کمی وابی کملی والیوں میرے ماں باپ تہاڈے تو قربان دسو نا درد لان والا کون کہ اللہ ابو بکر رب فرمایا درد نو بجان والا کون فرمایا رب جدو درد لان والا بھی رب درد نو بجان والا بھی رب تے پھر کسی اگے شکایت کیوں کریے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمین سامعین محترم بس اتفاق کرنے کہ کوئی تکلیف ہو جائے پریشانی ہو جائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تین چیزاں جس کے اندر پائیاں جان وہ میں نے بہت چنگا لگتا ہے رسول اللہ نے فرمایا میرے مالک کو کہڑیاں تاکہ میں اپنے غلاموں نے دس دیا اس سے عمل کرن رب العالمین نے فرمایا لسان ذاکرون او زبان جڑی چل دیا پھر دیا ہر وقت میرا ذکر کر دی رہے وقلب شاکرون او دل جڑا ہر حال کے اندر میرے تے شاکر رہے وبدن بلا صابرون او بدن جس میں تکلیف آ جائے صبر کرے ان اللہ ما صابرین میں اس دے نال ہو جانا جڑا بندہ صبر کرنا سامعین محترم اللہ دی بارگاہ دے اندر دعائے خالق کائنات اس حاضر نو قبول فرمائے قبول فرما کے میرے بھائی حافظ محمد عاشق حسین رحمت اللہ علیہ دی قبر دوتے اللہ کروڑا ہاں اپنی رحمتاں اور برکت نازل فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بہت ہی پیارے انداز میں خطاب فرمایا اب میں بلا تمہید اسٹیج پہ دعوت نعت دینے جا رہا ہوں ہمارے اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے مہمان شاگرد خاص سید زیب مسعود شاہ صاحب آپ کے شاگرد محمد اشفاق چشتی صاحب کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں آپ کے آمد سے پہلے زوردار نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام شرکائے محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ غالباً 2007 یا 2008 کی بات ہے جب حاجی صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی اس کے بعد یہاں ربیع الاول شریف میں بارہا مرتبہ محافل میں حاضری ہوتی رہی اور آپ یقین کریں کہ جب جب بھی ان سے ملاقات ہوئی انتہائی شفیق آدمی میں نے ان کو پایا اور جب ان کی وفات کی خبر افتخار بھائی نے مجھے بتائی تو میں بہت دور تھا یہاں سے میری آپ یہ سمجھ لیں کہ قسمت میں نہیں تھا ان کے جنازے میں شامل ہونا لیکن مجھے بے حد دکھ ہوا جب علالت میں تھے تو ایک دفعہ ان کی تیمارداری کے لیے میری حاضری ہوئی لیکن یقین کریں کہ جیسا ایک دیندار شخص کو ہونا چاہیے شخصیت بھی اور طبیعت بھی تو اللہ نے ان کو ویسا بنایا تھا اور یہ نہیں کہ ان کے بھائی یا ان کی اولاد میرے سامنے بیٹھی ہے تو اس وجہ سے میں یہ تعریفی کلمات کہہ رہا ہوں بخدا اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ میرے دل کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند فرمائے اور اللہ کرے کہ ان جیسا اخلاص ہمیں بھی عطا فرمائے ہمیں نعت پاک خطاب اور دین کی جملہ خدمت میں حد درجہ اخلاص عطا فرمائے اور دکھاوے سے اللہ کریم بچائے کہیے آمین محبت سے ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے مختصر بالکل مختصر سی میں نے حاضری پیش کرنی ہے میرا وقت مکمل ہے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ 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 رسول اللہ کی ذات پہ درود ہے، رسول کی آل پہ، رسول کی آل کی زوات پہ درود ہے، تو مل کے کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیے صلو علیہ وآلہ 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 ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ ہو سلام تیری یال پر تیری گود کتنی عظیم ہے، جسے ملا جس کو ماہ تمام ہے، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور بخدا خدا کا یہی ہے دے نہیں اس میں کوئی جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ
अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह पंजाबी के एक कलाम के 2-3 अशार पेश करने हैं। मेरी हाज़िरी मुकम्मल है। मोहब्बत से शामिल हुआ करें, चूँकि फरिश्ते हफ्ते में एक दफ़ा जुम्मे वाले दिन हुजूर की बारगाह में पेश होते हैं और हुजूर की बारगाह में बताते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके फ़लाँ उम्मती ने ये अच्छे काम किए और आपके फ़लाँ उम्मती ने ये गुनाह किए। ठीक है, तो इस दफ़ा इस जुम्मे को जब फरिश्ते हाजिर हों तो आप में से कोई बंदा ऐसा ना हो जिसके नामा अमाल में हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक शामिल ना हो। मोहब्बत से, ठीक है, एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब गुफ्तार दिया क्या बातां ने जी, गुफ्तार दिया क्या बातां ने जी, गुफ्तार दिया क्या बातां ने। और मखलूक खुदा दी एक पासे जी, मखलूक खुदा दी एक पासे, सरकार दिया क्या वतन जी, सरकार दिया क्या बातां ने जी, सरकार दिया क्या बातां ने। मखलूक खुदा दे एक पासे, सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का। सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, नारे हैदरी।
کتے میرے علی کتے تیری ثنا کتے میرے علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتے جاڑیاں سرکار دیاں کیا پتہ نے جی سرکار دیاں کیا پتہ نے مخلوق خدا دے ایک پاسے اور سرکار دے حسن دے شعر سنو کہ چہرہ نوری ماشاءاللہ جو ویکھے ہووے دل تھی فدا چہرہ نوری ماشاءاللہ جو ویکھے ہووے دل تھی فدا سرکار دے نوری مکھڑے دے جی سرکار دے نوری مکھڑے دے انوار دیاں کیا پتہ نے جی انوار دیاں کیا پتہ نے مخلوق خدا دی ایک پاسے سرکار دیاں کیا پتہ نے مخلوق خدا دی ایک پاسے اور آخری شعر کہ ہر ویلے گونجے صلی علی روزے دی فضا سبحان اللہ ہر ویلے گونجے صلی علی روزے دی فضا سبحان اللہ قربان ظہوری آقا دے قربان ظہوری آقا دے دربار دیاں کیا باتاں نے قربان ظہوری آقا دے دربار دیاں کیا باتاں ماشاءاللہ یہ تھے شاگرد رشید سید زبیب شاہ مسعود صاحب کے بہت ہی پیارے انداز میں ہدیہ عقیدت کی نذرانے پیش کر رہے تھے. شاعر کہتا ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. اللہ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جاں ہیں کیا شان تمہاری ہے. کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کروں تم کو
کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، گو لاکھ برے ہیں ہم، گو لاکھ برے ہیں ہم، کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، ہم چھوڑ کے اس در کو، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، بیمار کو غفلت ہے، بے ہوشی سے تاری ہے، ایک نام تمہارا ہے جو ہونٹوں پہ جاری ہے، منگتا میرے مرشد کا پھر کیوں نہ وہ ناز کرے، شاہوں کا بھی سلطان ہے جو تیرے در کا بھکاری ہے، تو نے تو ہزاروں کی تقدیر سواری ہے، ایک بار تو کہہ دے اب تیری باری ہے، پھر دوست تصور میں تصویر تیری رکھ کر سو آئینہ توڑے ہیں تب جا کے اتاری ہے۔ اب آپ کی انہی محبتوں میں اب سٹیج پہ دعوت دیتا ہوں ہمارے ڈوک پٹان سے تشریف لائے ہوئے مہمان جناب محمد اشرف صاحب کہ مختصر سی حاضری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معززین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں بھائی افتخار صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے، اور استادی محترم جناب عزت مآب استاد عاشق حسین مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو روشن و منور فرمائے، اور ان کے پورے اہل خانہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ تمام با محبت و عقیدت کے ساتھ بحضور سر کون و مکان کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ یہ سر بھی تیرے در سے ملا۔ ساری زندگی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کرتے ہوئے استاد محترم نے گزاری ہے، اور میں ان شاگردوں میں پہلا شاگرد ہوں استادوں کا جنہوں نے قرآن مجید نادرہ ان کے پاس پڑھا ہے۔ سبحان میرے لیے اعزاز ہے، رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ یہ سر بھی تیرے در سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تفنگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تفنگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان بھی تیرے در سے ملا ہے، اللہ کا عرفان بھی تیرے در سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے
تو مقدر سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے گھر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے گھر سے ملا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بس مختصر حاضری ہے، 3 اشعار پیش کروں گا۔ ایک دنیا میں انسان بیمار ہوتا ہے، عام بیماری، لیکن جو حضور کے عشق میں بیمار ہوتا ہے، شاعر نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ اسے ایک حضور کی نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور شاعر کیا کہتا ہے؟ ہاں تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، ہزاروں طبوں سے نگاہ یار بہتر ہے، ہزاروں طبوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔ چھڈ وے طبیبا تیرے بس دی گل نہ، نگاہ یار بہتر ہے، نگاہ یار بہتر ہے، جگہ مل جائے اللہ سبحان اللہ۔ جگہ مل جائے در پاپوش گاہ یار میں مجھ کو، خوشائے مسند طاؤس سے صد بار بہتر ہے، شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری۔ سبحان اللہ۔ سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے، تیرا خادم دربار، تیرا خادم دربار، تیرا خادم دربار، سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے۔ اور ہم ہر قسم کی خوشبو لگاتے ہیں، اور یہ خوشبو حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہے؟ میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا سے خوشبو خلد
ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے، ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے، عملہ والے لنگ لنگ جاندے تے غافل غوتے کھاندے ڈبن نہ دیون محمد بخشا کامل پیر جنہ دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگا رہے تھے۔ شعر کہتا ہے ساڈے وال سونیاں نگاواں کدو ہونیاں، ساڈے وال سونیاں نگاواں کدو ہونیاں، دسو منظور اے دعاواں کدو ہونیاں، ایک ایک ذرے وچ رب رکھیاں شفاواں نے، بوسے تیرے قدماں نو دتیاں جناں راواں نے، ساڈیاں نصیباں وچ او راواں کدو ہونیاں، ساڈے وال سونیاں نگاواں کدو ہونیاں، رو رو ساری زندگی، رو رو ساری زندگی جدائیاں وچ گالیے، ہن ساڈی زندگی دی شام ہونے والی ہے، معاف مائی ساڈیاں خطاواں کدو ہونیاں، عشق دے بیماراں نو دارو کوئی نہیں چاہیدا، عشق دے بیماراں نو دارو کوئی نہیں چاہیدا، انہاں دا علاج ہے دیدار سونے مائی دا، عشق دے بیماراں نو شفاواں کدو ہونیاں، آقا اے ہو صدراں نے سینے وچ پا لیاں، جمعہ گاہ میں کدو جا کے روزے دیاں جالیاں، سجن تے آقا دیاں عطاواں کدو ہونیاں، سجن تے آقا دیاں عطاواں کدو ہونیاں۔ آپ کی انہی محبتوں میں آپ خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں قبلہ والد محترم حضرت علامہ مولانا الحاج جناب استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد ساجد صاحب کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے قلوب و اذان سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم ہو جاندا میرا، وڈیاں مہراں والے سائیاں رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تھی کھولیں بخشش کا دروازہ۔ سبحان اللہ۔ بعد حمد و صلاۃ نہایتی واجب الاحترام سامعین محترم، الحمدللہ اج دی اس بابرکت تقریب سعید دے وچ جڑی اصال ثواب دے موضوع تے سجائی گئی، سیاسی دینی سماجی ہر قسم دے لوگ اس دے وچ شرکت کر رہے ہیں، مشائخ حضرات، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دا احسان ہے، اس دا فضل ہے اور اس دی رحمت ہے کہ مالک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے حضرت علامہ حافظ محمد عاشق حسین رحمت اللہ علیہ دا
بھائی ہون دی اور انہوں دا شگرد ہون دی سعادت نصیب کی دی دوستو مختصر گالی ہے بالکل سادیہ گلاں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ مالک الملک جساں چاہے عزت دے دے تے جساں چاہے ذلیل کر دے وہ مالک ہے اس کو پورا اختیار ہے کسی دی کوئی گل نہیں وہ تے کوئی عملہ نہیں بھی خاص گل نہیں کوئی عملہ نہیں بھی خاص گل نہیں یہ اس مالک دا کرم ہے اس مالک دا فضل ہے وہ جساں عطا کر دے اپنے فضل نہ عطا کر دینا وہ جو بخاری شریف دی حدیث پاک ایک عورت سی بدکارہ فاجرہ تے فاسقہ تے کتے نو پانی پیوایا سے اللہ تعالیٰ اس دے صدقے بخش دیتا پیاسا اور ملک دا مالک ہے اس دے ہاتھے ساری عزت بھی ہیں ذلتاں بھی ہیں جساں چاہے اپنے فضل نال عطا کر دینا صرف عملہ دی بھی گل نہیں اگر عملہ تے گل ہوئے نا سجنا تو غور کرے ہو میری غلط ہے تھوڑی کوڑیاں بھی ہیں اسی اگر راتی سوان لگی نا اسی نیکیاں بڑیاں کرنے ہیں ٹھیک ہے نماز بھی پڑھنے سارا کچھ جیسے اسی بستر دے بہنے ہیں نا اتھے سائیں کہ اسی کدی سوچیے نا دیاڑی اور سوچنا بھی چاہیے نا اپنا ہر روز محاسبہ کرنا چاہیے نا ہر شخص کرے جس وقت بستر دے جاوے دے وہ سوچے میں صبح تو لے کے تے ہون شام تک میں کیڑے کام کیتے انہوں چو میں برے کیڑے کیتے انہوں دی رب کو لو معافی مانگے سمنے تو پہلے تے تکے بھائی میں نیکی نے کیڑے کام کیتے ہون نیکی نے کام بھی بہت زیادہ ہو سن لیکن سجڑاؤں اگر غور نال ویکھو نا بھائی نیکی نے کام تکو کیتے میں اللہ واسطے کیڑے کیتے اے گل سوچو یہ گل نیکی تا بہو کیتی ہے نماز ابھی پڑھیاں تے اللہ واسطے کیڑے کام کیتے پھر تو انہوں پتہ چل سی بھائی یہ کام میں آج ساری دیڑی اللہ واسطے کیتا اور بہت گاٹی دکل سن ہو جائے اسی اللہ واسطے کیتے ہو سن اگر اللہ واسطے کریے نا تے ہزارہ میل دور پہنچ وینے بھائی ساڑھے سجن دا یا فلانے نا رشتہ دار نہ پیو فوت ہو گیا یا بھائی فوت ہو گیا تے اس نا جنازے نہ پہنچ ونجیے گڈی آلے بھی آکھنے فٹافٹ پہنچا اسی جنازے تو نہ رہ ونجیے تے ایک کولو رشتہ دار اواڈے گواڈے تو ایک شہر جانا لال نہیں ہونا تے جنازہ کولو لگ وینا جیسا کدی پڑھیا میں اپنی بھی گل پہ کرنا تو سے سارے نے کدی پڑھیا سارے دکاندار اٹھ کے کھا رہنے کولو جنازہ جو لگ وینا تے بہ رہنے تے اگر کوئی واقف ہوئے تے ہزارہ میل پہنچ وینے تے راتی سائیں کے ویکھو کتنے لوگ ولیمے کرنے آخرین بھائی میں یہ جو ولیمہ کرنا تانگا لیا جا کیا بھی نہ کیتا ہوئے ٹھیک ہے کیا بھی یہ جو ولیمہ نہ کیتا ہوئے اتنے میں خرچ کرنا ہوتے تانجے کوئی انج نہ آکھے تے کیا بھی نہ خرچ کیتا ہوئے کہ کدی انج بھی آکھا نہیں میں اتنا ہی کرنا جڑا میں رب راضی ہو مجھے باویں باقی جڑا بھی کو جا ٹھیک ہے اسی خرچ اللہ رہا بہو کرنے ہیں لیکن کوشش یہی ہونی کہ بندے کوئی تک کے نل بھائی اساں اتنا خرچ کیتا تے راتی ویکھی ہیں بھائی اساں کوئی اللہ واسطے بھی کام کیتا کہ بہت گھٹ کام نکل سن نیکیہ تے بہن میرے رب کریم دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام عرض کیتا یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرماؤ فرمایا اخلص نیت کا یکفک عمل القلیل اپنے عمل نو خالص کر لو تھوڑا جا توڑا عمل بھی اللہ نے بارگاہ دیر ہو ویسے اور خدا نے بارگاہ عملہ نے ڈھیر نہیں ویکھے وینے عملہ دے پہاڑ نہیں ویکھے وینے اتھے اے ویکھے وینا کہ خلوص نال کیڑے بندے کیتا اور خالص اللہ نے رضا سے کیڑے بندے کیتا اس ہستے اگر عملہ لے پاسے بندیے نا یہ میں ویکھا عملہ والے تے کچھ نہیں میرے بلے یہ میں ویکھا رحمت رب دی تے بلے 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 عملہ لے پاسے اگر گئے ہوں تو نہیں اے مالک دا کرم ہے جس سے مرضی اس سے فضل فرما دے وے اس سے مہربانی فرما دے وے ورنہ علماء فرمانے مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک سمندر میں پہاڑی سی بلند پہاڑی اس وقت ایک بندہ پہلی امتہ نہ پہنچ گیا جو ہی بالغ ہویا جو تھے پہنچیا کہ اس عبادت شروع کر دیتی 400 سال بعد نے 500 سال بھی آکھیا 400 سال اس عبادت کی تھی پوری نامہ اعمال ایک گناہ بھی کوئی نہیں ساری نیکی کہیں بندے ملا نہیں کہنا جھگڑے نہیں فساد نہیں کیتا کہنی غیبت نہیں کی تھی ساری نیکیاں کہ اللہ نے بارگاہ دعا نہیں کرنا ہے مولا کریم میں نے دعا ہے کہ بس سجدے دی حالت میں نے روح نکلے کہ قیامت تک میں سجدے پہ رہا کوئی حشرات میں نے وجود کھاون نہیں
سجدے پہ رواں تے جبریل امین حضور دی بارگاہ وچ عرض کر دین یا رسول اللہ اج بھی وہ سجدے وچ پیا ہوا سی اسماناں تو آنے تے ویکھنے سجدے پہ ہوا تے قیامت تک سجدے وچ رہا سی تے جدوں قیامت دا دن ہو سی نا رب کریم ترازو قائم کرے سی اور رب کریم دی طرف حکم ہو سی بھائی چلو بھائی حساب کرو انہاں دی نیکی بھی تولو تے گناہ بھی تولو تے جدوں اس بندے دی واری آسی نا تے گناہ تے ہک بھی کوئی نہیں نامہ اعمال رب کریم فرماسی اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی اس میرے بندے میری رحمت نال جنت لے جاؤ تے وہ بندہ سوچ رہے ہو سی کہ 400 یا 500 سال دی عبادت ہے تے پھر بھی رب فرمانا میری رحمت نال لے جاؤ کیا میں عملوں دی وجہ تو نہیں جا سکتا تے رب کریم علیم بذات صدور ہے وہ سینے دے راز جانن والا وہ مالک آکسی اساں لے او ترازو دے کول اس دے دل وچ کوئی گل ہے ترازو کول آنو اس دی 400 سال دی عبادت پلڑے ایک تے رکھ دیو تے جڑی میں ساں اکھاں دتیاں باقی ساری نعمتاں چھوڑ دیو اے اکھاں دوسرے پلڑے تے رکھو جدوں رکھیاں ویسن تے اکھاں والا پلڑا بھاری ہووا سی تے رب کریم فرمایا سی اذهبوا بعبدی الی ناری بعدلی میرا انصاف ہے اکھنا ایسا جنم ہی لے جاؤ یہ سمجھی ایک نعمت حق بھی ادا نہیں کیتا اس وقت وہ بندہ کھڑا سوچتی اکسی اوئے میں تو سمجھا 400 سال عبادت کی تھی تو میں عملہ دی وجہ تو جنت جانا رب فرماسی نہیں تو میری ایک نعمت دا حق بھی ادا نہیں کیتا اکھاں تو کہن دیتیاں اے نعمت کان تو کہن دیتے زبان تو کہن دیتی جس طرح تو میرا ذکر کردا سے اور کان تینو کہن دیتے جس طرح تو سندا سے قدم کہن دیتے جس نال چلدا سے اور اس پہاڑی دے اوتے چشمہ جس جاری کیتا جس تو پانی پینا سے سمندر دا پانی تے کھا رہی ہے اس پہاڑی دے اوتے ایک درخت قائم کیتا جس سے نال انار لگ دے سن وہ میری نعمتاں ساریاں میری نعمتاں نو چھوڑ کے تو تا اکھا دا حق بھی ادا نہیں کیتا ہن عدل میں نہیں اپنا عدل کرے تے تھر تھر کمبل اچھیاں شانوں والے فضل کرے تے بخشے جاون لکھاں عیباں والے وہ مالک جدو اپنا فضل فرمائے تے لکھاں عیباں بھی معاف کر دینا تے جدو عدل تے آن جے پھر مشکل اس ہاستے اگر اسی عملہ نے پاسے دیکھیے نا کہ بھائی عمل اسے زندگی جڑے کی دے تو پھر سوچئے نا کہ بہت گھاٹا دے عمل جڑے صرف اسی اللہ واسطے کرنے نیکیاں بہن لیکن عمل اللہ واسطے صرف گھاٹن اس ہاستے مالک جس سے راضی ہو گئے مالک جس سے راضی ہو گئے حضرت علامہ حافظ محمد عاشق حسین نے شاید کئی بندیاں عمل کچھ مارے بھی لگے ہو سن لیکن رب راضی ہو گیا رب دلیل میں دینا نا رب راضی ہو گیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شان فرمایا بندے جی مٹی نہ جتو خمیر لیا منجے اس نے مدفن جو تھی ہونا اس نے مدفن کے تھی ہونا جتو مٹی نہ خمیر لیا منجے اس نے خمیر میں مکس کی تا منجے حضرت علامہ حافظ محمد عاشق حسین دی خمیر دار مٹی اللہ نے ہتھوں چکوائی ہے اللہ سبحان اللہ 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 اکبر یا رسول اللہ یا نبی یا نبی کئیاں بندے نے دل میں بھی گالا نہیں ہے تھے کہ وہ دفن کی تنے کون ہی قبرستان ہے رب مٹی جی تھوڑ ٹھوائی ہے تو پھر مسیح تھے کیوں بنی اے روایت بھی آنا کہ جدو طوفان نوح آیا کہ خانہ کعبہ دی عمارت میں اٹھا دیتا گیا آسمانہ تے جدو طوفان تھم گیا کہ فرشتے آکھا یا اللہ انہاں پتھر اڑ کدے کریے جڑے اٹھا کے دیں میرے کریم رب نے فرمایا انہاں پوری دنیا ٹھانک دیو جتھے وڈا پتھر ڈاسی اتھے وڈی مسجد بنسی تے جتھے نکا ڈاسی اتھے نکی مسجد بنسی اور رب کریم نے اتھے پتھر سٹوایا کہ نالو اپنے بندے دی مٹی چکوائیے کہ پیر میرے علی شاہ صاحب دا دربار بھی اے مسجد نالے اے حضور غوث اعظم دا دربار بھی مسجد نالے اے پیر داتا علی حجویری دا دربار بھی مسجد نالے خواجہ احمد میری بد دا دربار بھی اور مسجد نالے کہ رب کریم نے فرمایا اے میرا بندہ کدی بلے شاہ دے شعر پڑھ دائے کدی عارف کھڑی دے شعر پڑھ دائے کدی پیر میرے علی شاہ صاحب دے شعر پڑھ دائے میں انہاں دے نالینا دے صدقے انہاں بزرگاں دے نالینا دے صدقے رب کریم نے مسجد نال قبر رکھی اور انشاءاللہ تعالی انہاں دے نالین دے صدقے جس طرح دربار عالیہ میرے شریف ہے جس طرح دربار عالیہ گوڑا شریف ہے جس طرح دربار عالیہ دادا شریف ہے کھڑی شریف ہے اس طرح انشاءاللہ تعالی اس گلستان
میری علی دے وچو انشاءاللہ میرے نبی کریم دے حکم دے نال دربار عالیہ نصیر آباد شریف ہو سی جساں چاہے نہ اپنے بندے میں جو چڑ گی نہ قرآن جو فرمایا کہ میں چڑ گی نہ جساں چاہوں تے او سارے عمل والی بالکل گل نہیں میں پہلے بھی آکھا عمل تک لیکن جساں جڑا اساں پسند آوے جو مالک جویں جڑا بھی پسند آوے اساں عزتاں ادا فرما دینا عزت عطا فرما دینا بغیر نہ عملہ نہیں گل ہوئے تے آخری گل ہے کہ حضرت رابعہ بصری دے بارے آنا ایک آتش آگ چکی ہوئی ہے انہیں تے ایک آتش پانی چکے ہوئے انہیں کسی پوچھا ہے کہ کہنے لئے کہ اگر من کو ہو سکے تو میں اس آگ نال اللہ دی جنت نو جلا دے وہاں اگر ہو سکے تو اس پانی نال جہنم بجھا دے وہاں انہاں پوچھے کیوں انہاں کہتا گا اللہ کوئی جنت دی خوشی وے جنت دی شوق عبادت کرے کہ نہ کوئی جہنم کو ڈر کے کرے جیڑا بھی رب نہیں عبادت کرے صرف رب نہیں رضا سے کرے اس ہستے عملہ نہ محاسبہ اگر ہویا نا تو پھر ساڑھے عمل بہت کم نے جڑے اللہ واسطے نے اصل عمل سارے وکھالے آسے انہیں دیوں بھی اتنا دیونا تانگلے لوگ آکھن اتنا کہیں بھی نہیں دیتا تے ولیمہ بھی یہ جا کرنا تانجے کوئی آکھے کہیں بھی نہیں کیتا اگر اس طرح گئے ہوں تو پھر کہنا بھی مشکل ہی ہے میرے مالک دی بتو عز من تشاء بتو ذل من تشاء جساں چاہے جتھے چاہے اساں عطا کر دے تے انشاءاللہ تعالیٰ عزتاں اللہ کریم عطا فرماسی اور انشاءاللہ تعالیٰ اے مشہور ہو سی پیر میر علی شاہ صاحب دے جوڑیاں دے صدقے دربار عالیہ نصیر آباد شریف انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عملی توفیق نصیب فرمائے بھائی حافظ محمد عاشق حسین رحمت اللہ علیہ درجہ بلند فرمائے وما علیہ